اب ایمان اور اسلام دو اصطلاحات ہیں، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے مسلم۔ وہ قرآن کے اندر ہے نا، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی آئے آ کے کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ ہم کچھ دیہاتی آئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، وہاں دیکھا مارکیٹ اچھی ہے، اپنا ساز و سامان بیچنے میں آسانی ہوگی اور مطلوبہ سامان خریدنے میں آسانی ہوگی، تو دیکھا وہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو انہوں نے بھی نعرہ مارا قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے، تاکہ اس ایمان کے ذریعے ہمیں مارکیٹ کے اندر کچھ سہولیات مل جائیں، کچھ سہولیات مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر ان سے کہو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ تم تو یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام لایا، اطاعت کی، ظاہری حالت کو اختیار کیا کہ یہاں پر مسلمان زیادہ ہیں، ہم بھی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور یہاں کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت تک یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے جب تک کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہ اتر جائے، جب تک کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہ اتر جائے۔ اور ایمان دلوں کے اندر جب اترتا ہے تو وہاں پر بندہ جو ہے اپنے رب کے لیے ہو جاتا ہے، محض اللہ کی ذات کے لیے ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کو استغنا، بے پرواہی حاصل ہو جاتی ہے، لاپرواہی، وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کا بغض بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا فقد استکمل الایمان، تحقیق یہاں پر اس کا ایمان مکمل ہوگا، یہاں پر ایمان مکمل ہوگا۔ من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو تحقیق اس کا ایمان کیا ہوا؟ مکمل ہوا۔ یعنی کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو دے تو اللہ کے لیے، کسی سے منع کرے نہ دے تو اللہ کے لیے ہو، تو تحقیق ایسے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو ایمان حاصل ہے الحمدللہ، یہ ایمان کے اندر جلا نہیں ہوگی، وہ ترقی نہیں ہے۔ فرمایا وہ ترقی وہ ان چیزوں سے ملتی ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہیں۔ تین چیزوں کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ہیں جس کو وہ حاصل ہو گئی اس کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جائے گی، ایمان کی حلاوت حاصل ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، مما سوا، سب چیزوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ نمبر دو، دنیا کے اندر معاملات کے اندر کسی سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، وہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو۔ نمبر تین، ایمان لانے کے بعد کفر کا اندیشہ اس کو اس خطرے سے زیادہ لگتا ہو کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، یعنی ایمان حاصل ہو جائے پھر وہ اتنا ڈرے کہ کہیں مجھ سے یہ ایمان چھن نہ جائے، شیطان کی کرتوتوں کی وجہ سے، نفس کی خواہشات کی وجہ سے، یا دنیاوی حکمتوں کی وجہ سے، دنیاوی رکاوٹوں کی وجہ سے کہیں ایمان چھن نہ جائے، اتنا ڈرے کہ جس طرح اس سے بھی زیادہ ڈرے کہ انسان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا، اس سے زیادہ ڈرے۔ تو جب یہ اس طرح وہ اپنے ایمان کو قیمتی تصور کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا وہ ذائقہ دیتے ہیں کہ اس ایمان کے ذائقے کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت، کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہوتی۔ اور ایسے ایمان والے جو ہوتے ہیں یخشون ربہم لا یخشون الا اللہ، وہ کسی سے ڈرتے نہیں سوائے اللہ کے، کسی سے ڈرتے نہیں سوائے اللہ کے، کسی فائدے کو مانتے نہیں سوائے اس فائدے کے جو اللہ دیتا ہے، کسی تجارت کے نفع کے پیچھے نہیں ہوتے سوائے اس تجارت کے جو وہ اپنے رب کے ساتھ کر چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جانوں کو، مومنوں کے نفسوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ جس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ وہ دنیا کی تجارت کی فکر نہیں کرتے، وہ اس فکر کی کرتے ہیں، اس تجارت کی فکر کرتے ہیں جو وہ رب کے ساتھ کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے نفسوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تمہارے نفس، تمہارے دن رات، تمہاری صلاحیتیں
جتنی بھی صلاحیتیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تم خریدے جا چکے ہو جنت کے بدلے میں۔ تو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ اس تجارت کی فکر کرتا ہے، دنیاوی تجارت کی فکر نہیں کرتا، دنیا کے غضب کا، دنیا کے دبدبے کا، دنیا کے دباؤ کا اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس کو فکر ہوتی ہے تو اللہ کی ناراضگی کی فکر ہوتی ہے، اس کو فکر ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے کی گئی تجارت کی ہوتی ہے، اس کو فکر ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے۔ دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی، دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز نے باطل ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ اور سنو، خبردار رہو، سوائے اللہ کے ہر چیز نے باطل ہو جانا ہے، ہر چیز باطل ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ابھی سامنے ہے، ہمیں شکل و صورت حاصل ہے، حسن حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے، ایک دن آئے گا یہ اس میں سے کچھ نہیں ہوگا، تو گویا کہ مکر تھا، فریب تھا، شراب تھا، ختم ہو گیا۔ وَكُلُّ نَعِيمٍ، اور ہر ایک نعمت لا محالۃ زائل، آخر کار اس نے زائل ہو جاتا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت وہی باقی رہے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ جب یہ ایمان اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے جی؟ کچھ نہیں، ہیج، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ اتنی تمہیدی بات، اتنی میں نے تمہیدی بات اس لیے باندھی کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ وہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے ہیں، ان کی راہوں کو روکا جاتا ہے، ہاں جی، ان کے اوپر ہر طرح کے حربے آزمائے جاتے ہیں۔ یہ تو اس لیے آزمائے جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہوا ہے۔ پہلی حقیقت یہ ہے، پہلی حقیقت یہ، حضور نے فرمایا مسلمانوں کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ وہ دنیا کے غلام بنے ہوئے ہوں گے، دنیا کے مظلوم ترین قوم ہوں گے۔ صحابہ کرام، مفہوم حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں، وہ تو سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے۔ سمندر جب پرسکون ہوتا ہے نا تو آپ دیکھو اس کی پوری تہہ کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، لیکن جھاگ ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی، زور نہیں ہوتا۔ ایک لہر آتی ہے، اس ساری جھاگ کو اٹھا کر کنارے پر پھینک دی، ختم۔ اور مسلمانوں کی حالت بھی یہ ہوگی، ایک زمانہ آئے گا، اور وہ زمانہ کب ہوگا، یہ حالت کب ہوگی مسلمانوں کی؟ زور ختم ہو جائے گا، طاقت ختم ہو جائے گا، جذبات ختم ہو جائیں گے، حمیت اور غیرت کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ فرمایا جب دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے نا، تب ان کو یہ سامنا کرنا پڑے گا، اس ذلت کا، اس رسوائی کا، اس کمزوری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا یہ ذلت، یہ رسوائی ان کے ساتھ اس وقت تک لگی رہے گی جب تک یہ واپس نہیں آئیں گے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ اس حدیث شریف کے یہ ہیں کہ الفاظ یہ ہیں کہ جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ جہاد کو کافر تو دہشت گردی کہتے ہیں، ہم بھی دہشت گردی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں نا؟ ہم میں سے کون ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ کہاں پر جہاد چل رہا ہے؟ ہر ایک کے لوگوں کے دو نظریے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی جہاد نہیں ہے، مفادات ہیں، انتقام ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ہمیں مشکوک کر دیا ہے، جہاد سے دور کر دیا ہے، مفہوم ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد کا کیا مفہوم ہے، ہم لوگوں کو کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ تو فرمایا یہ جب جہاد چھوڑ دیں گے، دنیا کو اپنا لیں گے، دنیا کے پیچھے چلیں گے، تو اس وقت یہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے یا دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ایمان حاصل ہو جائے گا وہ ایمان، تو اس ایمان کے ساتھ پھر خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا حضرت علی، ایمان تھا نا جی، ایمان کی طاقت کے ساتھ کیسر و کسرا کے ان کی طاقتیں توڑی، ان کی فرعونیت کو پامال کیا، اسلام نے کیا، ایمان نے کیا۔ اگر یہ ایمان ہوگا
تو ان کو کسی قسم کی کوئی جرت نہیں ہو سکے گی کہ مسلمانوں کے شاعر کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکے یا اس کے خلاف کوئی ایک قدم بھی اٹھا سکے. لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے تو وہ جس طریقے پر چاہتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں. تو وہاں کا ایک واقعہ ہے، تو وہ ایک بچی ہے کہ وہ حجاب میں آ کر ان بلوائی جو بلوائی ہیں، فساد پرور ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی. مسلمانوں میں بڑی خوشی دور جاتی، بڑے خوش ہوتے ہیں. پیسوں کا، لاکھوں روپوں کا انعام جو ہے اس کو دیا جاتا ہے اس بچی کو، اور ہر طریقے سے سراہا جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے، سراہا جائے. لیکن یہ اتنا زیادہ خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صفت تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر، ہر ایک سے مطلوب رکھی ہے کہ ہر ایک ایمان والا ایسا ہو کہ کفر جس بھی شکل میں، جس بھی طاقت اور حیت میں سامنے آئے تو مسلمان اور ایمان والے کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا سکے. ہمیں یہ عجیب لگتا ہے اس طرح کا جب مظاہرہ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک مسلمان باحجاب بچی نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ایمان کا زور دکھایا. میں کہتا ہوں اس نے کفر کو کوئی زور نہیں دکھایا، اس نے وہ فرق بیان کیا ہے جو اعرابیوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. دیہاتیوں کو حضور نے جو فرق بتایا تھا، دیہاتی کہنے لگے ہم ایمان والے ہیں. حضور نے کہا نا، تم ایمان والے نہیں ہو، تم محض فرمانبردار ہو، تم نے محض مسلمانیت اختیار کی ہے، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے. اس بچی کا پیغام کافروں کے لیے نہیں، اس بچی کا پیغام مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں مومن بھی بن جاؤ، مومن بھی بن جاؤ. جب مومن بنو گے، جب ایمان آئے گا تو کفر کا کوئی راستہ نہیں بنتا، کفر کی کوئی جگہ نہیں بنتی، کفر کی کوئی جگہ نہیں بنتی. جس دل میں ایمان ہے وہاں پر کفر نہیں آ سکتا، تو جس جگہ ایمان ہوگا وہاں پر کفر نہیں آ سکتا. اگر آپ نے ایمان کو چھوڑ کر محض دنیا داری کے چکر میں، غفلت کے چکر میں، ہاں جی، وہ آخرت کے جو مراحل ہیں، بہت ساری علم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس وجہ سے نہیں آتے نا کہ اللہ غفور الرحیم ذات ہے، ہمیں وہ معاف کر دے گا. نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، اور دینی بہت سارے معاملات چھوڑ دیتے ہیں، بہت معاملات چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، ایمان کی وہ تعریف حاصل نہیں ہوتی. تو اس بچی کے پہلے مخاطب کافر نہیں تھے، اس کے پہلے مخاطب مسلمان تھے کہ اے مسلمانوں مومن بھی بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مقدم رکھو، دنیا کو، دنیا داری کو، اہل و عیال کو، اس کو مقدم مت رکھو، دنیا کو مقدم مت رکھو، آخرت کو مقدم رکھو، اور مسلمان سے، اسلام سے ایمان کی طرف ترقی کرو. یہ اس کا پیغام مسلمانوں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے تھا. اگر اس کا ایمان کامل تھا، اس بچی کا ایمان، تو اس نے سامنے سے آنے والی جو موت تھی، وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے نا، ڈرانے کے لیے آئے تھے، خوفزدہ کرنے کے لیے آئے تھے. وہ ایک اکیلی بچی تھی، اس کا ایمان تھا، مکمل تھا. وہ نہیں ڈری کہ اگر میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤں گی تو میری جان جا سکتی ہے. نہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی، اور ان جو دہشت گرد تھے یا ڈرانے والے تھے ان سے بغض بھی اللہ کے لیے تھی. تو اسی لیے بے پرواہ ہو کر اس نے کہا اللہ اکبر، بے پرواہ ہو کر اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. تو یہی ہر مومن کی شان ہونی چاہیے، ہر ایمان والے سے، ہر مسلمان سے اللہ کا یہی مطالبہ ہے، اللہ کا یہی مطالبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھو، اپنے کاروباروں پر مقدم رکھو، اپنی خواہشات پر مقدم رکھو، دنیا پر مقدم رکھو. یہی مطالبہ ہر کسی سے. اس بچی نے اس کا مظاہرہ کیا، تو تمہیں خواہ مخواہ خوش ہونے کی یا اس کی تعریفات کر کے فرض کفایہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بچی کا پیغام تمہارے لیے بھی ہے
کہ تم بھی اسلام سے اوپر اٹھو اور ایمان میں داخل ہو جاؤ، یا ایمان کو جلا بخشو، ظاہر کرو، اس کو طاقت دو۔ یہ اس بچی کا تمہارے لیے بھی پیغام ہے۔ ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، ایمان کی منازل طے کرنے کی کوشش کرو، تاکہ اس جگہ پر پہنچو جہاں پر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ پھر بندہ جب اللہ کے قرب، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ کان بن جاتا ہے، پھر اللہ کی ہر لمحے اس کو مدد اور تائید حاصل ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ غلط جگہ پر استعمال نہیں ہوتے، اس کے پاؤں غلط گناہ کی طرف کبھی نہیں چلتے، اس کی آنکھیں غلط دیکھتی نہیں، کان کبھی غلط سنتے نہیں۔ جب اللہ کے ہاں اس کو وہ تقرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔